آج بڑا ایک اہم دن ہے پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے، کیونکہ آج پارلیمانی جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ پارلیمنٹیرینز ڈے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں منایا جاتا ہے اس پر تو ذرا آتے ہیں، لیکن جو ایک پیغام دیا ہے آج ہمارے پرائم منسٹر نے اس موقع پر، وہ ذرا میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، بہت غور سے دیکھیے، سنیے، پھر ذرا شامی صاحب کا اس پر تبصرہ تجزیہ شامل کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم نے پیغام کیا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے عالمی عزم کا یہ دن اعادہ کرتا ہے۔ یہ دن، غور سے سنیے، جامع طرز حکمرانی کو فروغ دینے، خواتین اور نوجوانوں کی بامانی نمائندگی کو یقینی بنانے اور قانون سازی کے طریقوں میں تکنیکی جدت کو اپنانے میں پارلیمانوں کے اہم کردار کو واضح کرتا ہے۔ اپنے قانون سازی کے اختیارات اور متحرک قائمہ کمیٹیوں کے ذریعے پارلیمنٹ احتساب، شفافیت اور ایگزیکٹو کی نگرانی کو یقینی بناتی ہے۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی اپنے پیغام میں لکھا کہ پاکستانی آئین آرٹیکل 51 اور 59 کے تحت خواتین کی نمائندگی مخصوص نشستوں کے ذریعے یقینی بناتا ہے۔ اب ایک طرف یہ پیغام اور دوسری طرف شامی صاحب ہم بات کر رہے ہیں ہائیبرڈ نظام کی، جس میں حکومتی وزراء پیش ہیں اور وہ گن گاتے ہیں اس کے، پھر ماضی میں اسی ہائیبرڈ نظام سے مطمئن رہنے والی جو پی ٹی آئی ہے آج کی اپوزیشن، وہ ایسے بیانات کو جمہوریت کے لیے توہین قرار دے رہی ہے اور قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ چھینے جانے پر وہ واویلا بھی کر رہی ہے۔ تو شامی صاحب، ہم یہ آج بات تو کر رہے ہیں پارلیمانی جمہوریت کی، لیکن کیا واقعی پارلیمانی جمہوریت کا قیام عمل میں آ سکا اس ملک میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے اس میں پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ دستور میں ترمیم کر سکتی ہے، پارلیمنٹ کابینہ کی تشکیل کرتی ہے، وزیر اعظم کو چنتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ تقرر کرتی ہے مختلف انتظامی عہدوں پر فائز لوگوں کا، ٹھیک ہے، کابینہ کے ذریعے۔ صحیح۔ تو جب تک پارلیمنٹ سپریم ہے اور اس کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، اسے ہم کہیں گے کہ یہاں پارلیمانی نظام موجود ہے۔ اچھا۔ اور جو آپ یہ واویلا کر رہے ہیں ہائیبرڈ نظام کا، سر میں نہیں کر رہا، یہ تو یا بڑے فخریہ طور پر ہمارے خواجہ آصف صاحب ذکر کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے نا کہ لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ ہائیبرڈ نظام ہے، یعنی ہائیبرڈ میں دو غلط نظام ہے، یعنی اس کے دو ابا ہیں، ابو دو ہیں، ایک وزیر اعظم، ایک چیف آف آرمی سٹاف، اور اس طریقے سے اس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں، لوگ تانا دیتے ہیں نا۔ صحیح۔ تو خواجہ آصف صاحب نے اس تانے کو اپنا لیا۔ اچھا۔ انہوں نے کہا نازنی کہے سے برا مانتے ہیں آپ، نازنی کہے سے برا مانتے ہیں آپ، تو میری طرف تو دیکھیے میں نازنی سے ہی۔ واہ۔ تو ان کا ہائیبرڈ نظام ہے تو ٹھیک ہے، اگر چیف آف آرمی سٹاف کے پاس طاقت ہے تو ہے۔ اچھا۔ دیکھیے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کس نے کیا ہے؟ کس نے تقرر کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے۔ وزیر اعظم نہیں، یا خود آ گئے وہ؟ نہیں، وزیر اعظم نے کیا۔ اگر وزیر اعظم نے کیا نا، تو وزیر اعظم نے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کیا اور آئینی طور پر وہ وزیر اعظم کو جواب دے۔ اب اس کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کی خلاف ورزی کر کے استعمال نہیں کر رہے۔ اچھا۔ ان کی منشا اور ہدایت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ کھانا انہوں نے کھا لیا جا کے وائٹ ہاؤس میں، یا کسی دوسرے نے کھا لیا، اور یہ اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ دنیا میں آپ بیچتے نہیں۔ ہمارے ابھی بلاول بھٹو زرداری بھی گئے ہوئے تھے، جی ہاں، وہ بھی لوگوں سے ایک ڈیلیگیشن گئے، وہ اپنی بات کرتے رہے۔ آپ کے ایل سی بھی باہر جاتے ہیں، آپ کے جو معتبر ہیں مختلف، وہ جا کے سربراہوں سے ملتے ہیں۔ صحیح ہے۔ کیا وہ وزیر اعظم کو وائلیٹ کر کے گئے؟ کیا وزیر اعظم کی ہدایت کے خلاف گئے؟ یا ان کے علم میں نہیں تھا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ان کے علم میں تھا، انہوں نے ہنسی خوشی رخصت کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ساڑھی گل بھی کرانا۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو پارلیمانی نظام ہے، جی سر، جب ہمارے ہاں آیا ہے یہ سب کانٹیننٹ میں، برطانیہ، کیونکہ برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی
برطانوی سامراج کہہ لیجئے اس کو، اس کا ہم اس کے زیر نگی رہے، صحیح، یا برطانوی تاج کہہ لیجئے اس کے زیر نگی رہے. تو پھر یہاں جو جمہوریت آئی وہ پارلیمانی جمہوریت آئی، اور پارلیمانی جمہوریت کی جو ماں ہے وہ برطانیہ ہے. برطانیہ سے اس نے جنم لیا، اور جہاں جہاں برطانیہ کا اثر و رسوخ ہے، جہاں جہاں اس کی حکومت قائم ہوئی، ایک زمانے میں کہتے تھے نا ان کی برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہاں پارلیمانی نظام کا تحفہ چھوڑا ہے وہ. اور یہ سر برطانیہ ہی ہے جہاں پر کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ نہیں، وہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ان کی روایات ہیں. لیکن عام طور پر پارلیمانی نظام میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. صحیح. کسی دوسرے ملک میں غیر تحریری دستور نہیں. تو اب انڈیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، نیوزی لینڈ میں دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، تو یہ وزیر اعظم جو ہیں یہاں موجود ہیں. اور کابینہ جو ہے اس کو کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. بالکل. یعنی کابینہ کی حکمرانی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اب اس لیے پاکستان میں، یہاں پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی پارلیمانی نظام کو ختم کیا گیا. اس میں صدارتی نظام آیا، مارشل لا آئے، مارشل لا نے ایک نیا دستور دیا ایوب خان نے آ کے، لیکن لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. صحیح. یہاں جو لوگ ہیں ان کی تربیت ہوئی ہے پارلیمانی نظام میں، انہوں نے جو جمہوریت دیکھی ہے وہ پارلیمانی جمہوریت دیکھی ہے. صحیح ہے. تو وہ لوگ جو ہیں ان کو ایک اجنبی سا معلوم ہوتا ہے صدارتی نظام. ٹھیک ہے. تو ایوب خان کا صدارتی نظام نہیں چلا، پھر پارلیمانی نظام بحال کرنا پڑا. اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، شیخ مجیب الرحمان جو انہوں نے صدارتی نظام نافذ کر دیا، یک جماعتی حکومت قائم کر دی، لیکن پھر اس کے خلاف بغاوت ہوئی، اور پھر جو وزیر اعظم کو بحال کرنا پڑا، پھر وہ پارلیمانی نظام بحال ہوا. تو پارلیمانی نظام جو ہے، اب ہمارا نظام جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کی درگت بنانے میں بھی ہم نے کمال حاصل کیا. اچھا. اب ایک سابق وزیر اعظم ہمارا اس وقت جیل میں ہے. ٹھیک ہے. ایک سابق وزیر اعظم ہمارا، اس کو پھانسی پہ چڑھنا پڑا تھا، اور اس نے آج سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے قاضی فائز عیسی صاحب کی قیادت میں یہ کہا کہ اس کے خلاف جو مقدمہ چلایا گیا تھا اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، وہ انہوں نے بری کر دیا لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو اب پھر اس کے بعد ان کو میرا خیال ایوارڈ بھی مل گیا. اب بات یہ ہے کہ اب آج تو دنیا میں یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، اس میں جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ ساری بات درست ہے. پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، یہاں تو بہت بڑی تعداد میں خواتین اس کا حصہ ہیں. یہ جنرل پرویز مشرف نے ترمیم کی تھی، جس کو پھر قومی اسمبلی میں قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اتنی خواتین دنیا کی کسی اسمبلی میں نہیں ہیں جتنی پاکستان کی. پہلی بار یہ ضیاء الحق صاحب کے دور پہ یعنی کہ ہوا؟ نہیں، ضیاء الحق نہیں، پرویز مشرف. اچھا، خواتین کی، یعنی کہ میں مخصوص نشستوں کی بات کر رہا ہوں. خواتین کی. اچھا. نشستوں کا اتنا اضافہ جو تھا اتنی بڑی تعداد میں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو وہ اب خواتین کی نمائندگی بھی وہاں موجود ہے. تو لیکن جو اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان جو تعلقات کار ہونے چاہیے ہمارے پارلیمانی نظام میں، وہ کبھی اچھے طریقے سے طے نہیں، یعنی قائم نہیں ہوئے. بالکل. اور خاص طور پہ جب مارشل لا لگا 1958 کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بعد خرابی بسیار وہ حکومت رخصت ہوئی، پھر ملک بھی تقسیم ہوا، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں جب وزیر اعظم بنے 1973 میں یا 72 میں، اور پھر وہ دستور بنا ہمارا، اور وہ دستور اب تک چل رہا ہے. لیکن اس سے بھٹو صاحب کی اپوزیشن سے جھگڑا رہا اور وہ اس کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے، اتنی محاذرائی ہوئی کہ وہ جیل میں جانا پڑا، پھانسی لگنا پڑا. اور آج پھر یہ دیکھا اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی یعنی ایک سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات جو تھے ان کو ایک خود ساختہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ان کے منصب سے الگ کیا، یوسف رضا گیلانی کو الگ کیا، اور اس طرح. تو یہ ہے اب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعلقات کار نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو مختلف ادارے ہیں ان کو تجاوز کرنے کا موقع ملا ہے. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم کی اتھارٹی مجروح ہوئی ہے. ٹھیک. اور آج بھی ہمارا ایک سابق وزیر اعظم عمران خان
जेल में है। अभी हमारे दोस्त हैं कयूम निज़ामी साहब, अच्छा, वो अपना पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, यहाँ सूबाई असम्बली के मेंबर रहे भुट्टो साहब के दौर में, फिर बाद में मतरूका वक्फ अमलाक के चेयरमैन रहे। ठीक है। और बड़े और उनको कोड़े भी लगे जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, जुलूस निकालने की पादाश में, तवील अरसा जेल काटी और फिर जिला वतन हुए, मुल्क से भाग गए और कनाडा में रहे, बैंकॉक में गए, सिंगापुर में गए, मदद खराबी है बस यार। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ वापस आए, तो बात ये उन्होंने अपनी खुद नविश्त लिखी सियासी वसीयत। अच्छा। अब उसमें सारे जो पीपल्स पार्टी के बारे में और जो कुछ होता रहा, जिस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो को जेल काटनी पड़ी, मेरा दिल, मैंने पढ़ा उसको, दिल खून के आंसू रोया, अफसोस हुआ। और जुल्फ़िकार भुट्टो उनकी पार्टी के बारे में के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा था और ख़ुद भी जो कुछ कर रहे थे, माशाल्लाह के ज़ाब्ते जो थे उनको तोड़ रहे थे और माशाल्लाह उनके दरपे था। फिर गुस्से में आ गए जब भुट्टो साहब को फांसी लगी, तो उनके बेटे जो थे मुर्तज़ा भुट्टो, फिर उन्होंने जुल्फ़िकार बना ली, वो एक पुरतशद्दुद तारीख थी। नतीजा ये हुआ कि जो पीपल्स पार्टी जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा, उसकी अवामी ताकत जो है वो भी अपने जौहर ना दिखा सकी। और आज जब मैंने वो सारे वाक़यात, मैं भी किताब मैंने उनकी पढ़ी है, और मेरा दिल फिर मुझे इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की तरफ गया। आप हमेशा बात करते हैं कि माजी पर जो कुछ गुजर रही है, हम माजी से सबक नहीं सीखे। ये मेरा सवाल कि क्या हमने माजी से सबक सीखा? अब सर मिसाल के तौर पे 26वीं तरमीम सर आती है, ठीक है, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट लाती है, आपने कहा उसका इख्तियार है 26वीं तरमीम, हाँ ठीक है। अब मेरा से सवाल है, फिर उसकी ज़ाहिर हमने देखी कि बाद में ये जो फैसला हुआ मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक़, ये बड़ा अहम फैसला हुआ। फिर पीका एक्ट की हम बात कर लेते हैं, जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट की बात कर लेते हैं। सर सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जमहूरी अक़दार का ख्याल उस वक्त नहीं रखा जा रहा होता, और उस वक्त तो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है।